السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دوست نے اپنی بیٹی کا رزلٹ کارڈ شیئر کیا اور بچوں کی سپلیاں آ جاتی ہیں۔ سارے بچے ایک مائنڈ کے لوگ نہیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نہ ساروں کو ڈال بنایا ہے تو نہ ہی سارے بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ بہرحال وہ میرے ساتھ ڈسکشن میں تھیں کہ اپنا مجھے سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو ریپیٹ کروائیں اور اگلے سال جو ہے وہ اس کو آرٹس کے ساتھ دلوا لیں، اس کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہے۔ تو بس میں نے بھی یہ سوچا ہے کہ یہ بیچاری کہاں کھپتی رہے گی، اور اب میں اسے آرٹس کے ساتھ نا پیپر دلوا لوں۔ پہلے 9th میں اس نے اتنا نہیں پڑھا تھا، لیکن اب تو اس نے بہت محنت کی ہے اور پھر اس کے مارکس جو ہیں وہ بہت کم آئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مشورہ جو ہے نا کہ آپ اسے 1 سال ضائع کروائیں اور پھر آرٹس کے ساتھ دلوائیں، یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ آپ یوں کریں کائنڈلی کہ بچی کا نا رزلٹ کارڈ مجھے سینڈ کریں، واٹس ایپ کریں۔ میں نام نہیں بتاؤں گی، ماں کا بھی اور بچی کا بھی۔ بہرحال میں نے اس رزلٹ کارڈ کو غور سے دیکھا، کیونکہ میں نے لائف میں ایسے بہت سے کیس جو ہے نا وہ ہینڈل کیے ہیں۔ الحمدللہ میرے رزلٹس جو ہیں وہ 100% ہوتے ہیں۔ میرے کبھی کسی بچے کی جو ہے نا وہ سپلی نہیں آئی ہے، اور اگر میرے سامنے کہیں کوئی بچہ آ بھی گیا، فرض کرے میری ٹرانسفر ہوئی، جیسے 134 9L میں ہوئی میری ٹرانسفر 2019 میں، تو میں نے دیکھا کہ 31 میں سے 5 بچوں کی فزکس میں سپلی تھی۔ اب میرے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھیں، تو میں نے ان بچوں سے کمیونیکیٹ کیا کہ نہیں، آپ کو میں نے تیاری کروا، آپ نے نا انشاءاللہ کلیئر کرنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ بچوں کا نہیں ذہن ہوتا نہ پڑھنے کا، یہ ویسے اس میں سے ایک بچی تھی جو مجھے اس نے کہا کہ کچھ دن میں نے ان کی برین واشنگ کی، انہیں تیار کیا۔ مینٹلی بچے کو پڑھانے سے زیادہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ بچی مجھے ایک دن اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہے کہ مس، مجھے تو فزکس بہت بری لگتی ہے۔ میں نے خود کو ٹالریٹ کیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا بھی علاج ہے۔ آپ رات کو جب بیڈ پہ لیٹے نا تو آپ کہا کریں فزکس بری نہیں ہے، فزکس اچھی ہے، فزکس بری نہیں، فزکس اچھی ہے۔ پھر گاؤں کا ماحول تھا، کچھ کمیونٹی کرسچن تھے، آدھے مسلم تھے، گھروں میں بچیاں جاتی تھی، کوئی ٹیوشن ورک نہیں، کچھ نہیں، ماؤں کے آگے سے ڈانٹ ڈپٹ گالیاں۔ بہرحال یہ کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ گھر سے کون کیا یاد کر کے آیا ہے۔ باقی کلاس کو سبق پڑھایا، سن لیا انہیں۔ میں نے کہا بیٹا آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے، اس میں آپ کو 5 ڈیفینیشنز یاد ہوں، آپ کو 4 ہوں، آپ کو آدھا ٹاپک ہو۔ آپ یوں کریں کہ کم سے کم 60 میں سے نا اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس 12 نمبر کا آبجیکٹیو آ جاتا ہے، اور پھر 6 اور 6 12 اور 5 تقریباً ان کے 48 مارکس میرے خیال میں جو ہے نا وہ آتے ہوتے ہیں اس کے، یا 42 ہیں جو شارٹ کوسچنز اور آبجیکٹیو میں سے آ جاتے ہیں۔ میں کہا نہیں بھی لانگ یاد رہتے تو یہ اچھی طرح سے کر لیں، اور ساتھ میں نیومیریکلز۔ تو یہ تھا کہ 3 چیپٹرز جو ہے نا 6 چیپٹرز کی اچھی تیاری نیومیریکلز کی کروا دے تو بچے جو ہیں وہ آرام سے نیومیریکل 3 نمبر کے 2 کر لیتے تھے، اور شارٹ اور آبجیکٹیو۔ اب میں نے جب تیاری کروائی تو پھر میں نے یہ کیا کہ صرف اپنے پیریڈ میں ہی پڑھانا، اور اس میں انہیں کہنا کہ آپ کو 2-3 لائنوں کی جو ایک ڈیفینیشن ہے یہ 5 دفعہ دہرائیں، پھر مجھے سنائیں۔ اس طرح سے میں نے ان بچوں کی تیاری کروائی، تو الحمدللہ میں نے 10th میں انہیں 9th میں سے بھی وہ کلیئر کر گئے، اور 10th میں سے بھی جن کے 9 نمبر تھے، 7 تھے، 5 تھے۔ اسی طرح سے الحمدللہ میں نے بہت سی جگہوں پہ بہت سے ایسے بچے جن کی مائیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، والدین کی ڈیتھ ہوئی تھی یا پرابلمس میں تھے، میں نے الحمدللہ انہیں گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ بچے جو ہیں وہ پاس ہو گئے۔ اب اس بچی کا جو ہے وہ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ رزلٹ کارڈ دیکھیں آپ، اور پھر دیکھیں کہ 5 سبجیکٹس ہیں۔ سبجیکٹس میں سے اردو میں ٹھیک نارمل مارکس ہیں،
انگلش میں 9th میں 25 تھے اور آپ 21 ہیں، تو میں نے اس کی مدر سے کہا کہ آپ یوں کریں کہ آپ صرف اس کو مطلب نا 10th کا انگلش کا پیپر ہم دلوائیں گے۔ ادھر سے بایو میں 9th میں 20 نمبر ہیں لیکن 10th میں 9 ہے، تو بایو کا ہم دلوا لیں گے۔ باقی 3 سبجیکٹ جو ہے میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، اس میں وہ 9th میں بھی فیل ہے اور 10th میں بھی فیل ہے۔ اب ماں جو پورا سال ضائع کروا کے تو اسے مطلب آرٹس رکھوائے گی، تو آرٹس میں بھی آپ تقریباً چھٹیاں گزر چکی ہیں، اس کے بعد اس کے پاس اپریل تک جو بھی ہوگا 7-8 ماہ ہوں گے، اس میں جس بچے نے ان کتابوں کو دیکھا ہی نہیں، آرٹس کی کتاب کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ فیملیئر نہیں ہے، وہ 9th اور 10th دونوں سبجیکٹس کی تیاری اگر کر سکتی ہے تو جو کتابیں اس نے کسی حد تک دیکھی ہوئی ہیں اس نے اچھی طرح سے یاد نہیں کیا یا پھر اسے یاد نہیں رہا، انہیں دوبارہ وہ کرے گی تو انشاءاللہ وہ کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ میتھمیٹکس جو ہے وہ آرٹس کا اگر دیکھیں تو مجھے تو سائنس کے میتھ سے بھی آرٹس کا میتھمیٹکس مشکل لگتا ہے، اور میں نے اپنی مطلب ایجوکیشن کے سٹارٹ میں جب میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی، میں نے ایک لڑکی تھی جس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں نے اسے صرف 22 دن پڑھایا، تب تھا بھی کمبائن 9th 10th اور اس کی بھی سپلی کلیئر ہو گئی تھی، اور ایک بچہ میرے پاس ایز اے ٹیوشن آتا تھا، 28 دن بعد پیپر تھا اور اس کو بھی میں نے میتھمیٹکس کروایا تو الحمدللہ وہ بھی کلیئر کر گئی تھی۔ ریاضی کو کلیئر کروانا میرے سامنے کوئی کام ہی نہیں ہے، میتھس جو ہے وہ تو میرے پاس بچہ مہینہ 2 جو ہے وہ ٹھہر جائے، اس کو صرف 2 کا پہاڑا آتا ہو، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مطلب مینٹلی جو ہے وہ نارمل ہے، تو الحمدللہ ریاضی میں کروا دیتی ہوں۔ اور ریاضی میں جو بچے فل مارکس بھی لینا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں انہیں مطلب بہت کم وقت میں ایسی آسان ٹیکنیکس سے اور اس طریقے سے کروا لیتی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ فلی پالشڈ ہو جاتا ہے، اس کو FSC میں بھی پڑھانے والے کہتے ہیں کہ اس بچے کی بیس بنی ہوئی ہے۔ اب میتھمیٹکس کے بارے میں شور ہوں، اب میں نے اس کی مدر سے کہا کہ آپ یوں کریں، وقت ضائع نہ کریں، آپ جو سپلی ہے نا اس میں اس کا ایڈمیشن بھجوا دیں، جو سپلی میں کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ہوتا تو آپ نے پھر بھی تو اسے سال ضائع کروانا تھا، پھر تب تک اس کے وہ ہم 3 پیپرز جو ہیں وہ اچھے اٹھا لیں گے اور اس کے مارکس کی ایوریج بھی اچھی ہو جائے گی، آگے FA میں آپ کا دل کرے آرٹس رکھوائیں، دل کرے تو سائنس رکھوا لیں۔ اس لیے نا جب بھی آپ کسی بھی بچے کی سپلی کلیئر کروانا چاہیں، پیپرز میں امپروو کروانا چاہیں، آپ اس کے دونوں پارٹس کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 9th 10th دونوں کو لازمی دیکھیں۔ اگر تو بچے کو صرف پاس کروانا ہے، وہ مینٹلی تھوڑا سا ریٹارڈڈ ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر دونوں میں سے پاسنگ مارکس سے بھی اگر تو 6-7 نمبر کم ہے تو ایک پارٹ کی بک کی اچھی تیاری کروائیں، کیونکہ اس کو دونوں بکس اتنی یاد نہیں رہیں گی، تو پھر وہ ایک پیپر میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اتنے نمبر لے جائے گا کہ وہ جو فرسٹ پارٹ ہوگا یا سیکنڈ اس کی بھی 6-7 مارکس کی کمی کو کور کر جائے گا۔ اور اگر دونوں ہی پارٹس میں مارکس اس کے کم ہے یا مارکس امپروو کروانا چاہتے ہیں، بچہ جو ہے وہ لاپرواہ تھا، تو پھر آپ دونوں پارٹس جو ہے اس کے پیپرز دلوا لیں، ادروائز ایک کی اچھی تیاری کروائیں، دوسرے کی کمی جو ہے وہ بچہ پوری کر جائے گا۔ سبجیکٹ رکھواتے ہوئے سال کے شروع میں دیکھ لیں، ایک دفعہ یہ رکھوانا پھر وہ رکھوانا، اس سے پھر وہ سبجیکٹ، اس سے بچے کا سال بھی ضائع ہوگا اور وہ زیادہ کمپلیکیشنز کا شکار ہوگا۔ باقی نہ اللہ تعالیٰ نے ساروں کو سائنس پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو قرآن پاک میں بچے توجہ دیں، بچے جو ہیں انہیں مطلب سٹیچنگ وغیرہ ایسے کورسز کروائیں جس سے بچہ کم از کم جو ہے وہ اپنے گھر کے ضروریات کو جو ہے کوئی کپڑوں کی سلائی ہے، بہن بھائیوں کی ہے، والدہ کی ہے، اپنی ہے، سٹیچنگ سے بھی ٹھیک ٹھاک ارن کر لیتے ہیں۔ جنہیں ہنر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں۔ اب تو ہر ایوریج فیملی جو ہے نا اسے چاہیے کہ بچے کو صرف پڑھائی کا نہ کہیں، بچے سے یہ کہیں کہ آپ نے اپنی ارننگ ہینڈ کیسے ہونا ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں، اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ جن بچوں کی بھی سپلی ہے وہ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کو کہیں سے بھی گائیڈ لائن نہیں مل رہی تو آپ آن لائن مجھ سے مطلب رابطہ کر لیں، مجھ سے پوچھ لیں، میرے ساتھ اپنا رزلٹ کارڈ شیئر کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا جو
معالج ہوتا ہے نا، جو تعلیم کا معالج، میں اس لحاظ سے آپ کو مشورہ دوں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر میری باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔